اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مناسبت کے حوالے سے آج مناسبت عظیم دن ہے، عظیم شب ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن گزرا ہے، اور شب بھی گزر رہی ہے۔ تو خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انہی ایام میں، ولادت کے ایام میں جشن مناتے ہیں، جشن پہ گئے ہیں، جنہوں نے کچھ خرچ و اخراجات کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ کیوں خوش نصیب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کسی عام ماں کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے۔ وہ ملکۃ العرب خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ، جس کا مکروز پورا زمانہ ہوا کرتا تھا، جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مکروز تھے۔ تو ہمارا حق یہی بنتا ہے کہ ہم جشن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک عظیم پرشور طریقے سے منائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس کی بیٹی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ مومنین کرام، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے غموں میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں، اپنے والدہ محترمہ جناب ملکۃ العرب کے غموں میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میں اکیلی تھی، کیونکہ میرے ساتھ جو مکہ کی خواتین تھیں انہوں نے آنے جانے کا بائیکاٹ کر رکھا تھا کہ وہ نہیں آتی تھیں، یہاں تک کہ جب جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آتا ہے تو یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا پہ آ رہی ہیں، یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہوتا ہے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی خواتین کو پیغام بھیجتی ہیں۔ صاحب ظاہر ہے جب یہ ولادت کا دن آتا ہے تو خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب مکہ کی خواتین کو گزارش کی کہ آپ میرے پاس آئیں، تو انہوں نے آنے کو انکار کر دیا۔ تو یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ تو ولادت کے وقت ہے نا، جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا مادر گرامی کے شکم میں تھیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ پریشان ہوا کرتی تھیں، تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا شکم مادر سے، اپنی مادر گرامی سے گفتگو کیا کرتی تھیں۔ تو دیکھیں یعنی بطن مطہر میں ہیں، اپنی ماں کے شکم میں ہیں، تو تب بھی اپنی ماں کی غمخوار ہیں، اور جب اپنے بابا کی باری آتی ہے، جناب فاطمہ جناب پیغمبر گرامی اسلام کے اوپر جب وقت آتا ہے، غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے غموں میں بھی شریک ہو جایا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زندگی میں جب تک رہی ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے مجھے زندگی میں کبھی پریشان نہیں کیا، مجھے کبھی غصہ نہیں دلایا، میں کبھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ناراض نہیں ہوا۔ جب زندگی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مولا کائنات کے ساتھ گزری ہے، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پریشان ہوا کرتا تھا، غمگین ہوا کرتا تھا، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پر جب میری نگاہ پڑتی تھی تو میری پریشانیاں اور غمی دور ہو جاتی تھیں۔ کون علی؟ وہ علی
جو جس جنگ میں بھی مولا کائنات نے شرکت کی ہے فتح یابی حاصل ہوئی ہے، جب اس علی کو پریشانی ہوتی تھی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو مولا کائنات کی پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں، مومنین سب کہہ سکتے ہیں، جو علی جیسے بہادر کی پریشانی کو دور کرے اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ تو دعا ہے رب کائنات سے ہمیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔